السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے موضوعات پر ایک جلدی نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا تو سب سے اہم موضوع جو ہے ابھی کور کمانڈرز کانفرنس جو 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کا آج اعلامیہ جاری ہوا ہے ISPR کی طرف سے۔ اس میں کیا باتیں ہوئی، اس اعلامیے میں کیا بتایا گیا ہے، قوم کے لیے پیغام کیا ہے، دہشت گردوں کے لیے کیا پیغام ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے لیے کیا پیغام ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے برطانیہ میں 14 سالہ کنزرویٹیوز کے جو اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے اور لیبر پارٹی نے بڑی لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے۔ برطانیہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے، ویسٹ کا بڑا اہم ملک ہے اور پھر کولونائزیشن کے حوالے سے اس کا نام ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک رشتہ بنتا ہے۔ اس پر بات چیت کریں گے کہ کیا معاملات ہوئے، کیا عوامل ہوئے جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے کنزرویٹیوز کو، جس کو ٹوری پارٹی بھی کہتے ہیں، اور لیبر پارٹی جو ہے 410 سیٹوں کے ساتھ ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ پھر ہم بات چیت کریں گے اس موضوع پر بھی کہ اسرائیل کب سے یہ مختلف مزاحمتی گروپ جو فلسطین کے ہیں ان کا قتل عام، حتیٰ کہ ایرانی لوگوں کا قتل عام، مختلف ملکوں میں مختلف ان کے مخالفین جو ہیں، مختلف سائنسدان ان کے قتل میں جو ہے وہ رہا ہے، ملوث رہا ہے۔ اس کے جو ہیں موساد کے جو لوگ ہیں وہ اسی مشن پر رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے کبھی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا دہشت گردی کے حوالے سے کہ یہ ظاہر دہشت گردی ہے، تو اس پر بات چیت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہیں صدر پیوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم میں جو ہے ایک نئے یوریشیا کے لیے یعنی سینٹرل ایشیا کے لیے ایک نئے جو ہے نا سیکورٹی نظام کا اس کی تجویز پیش کی ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم بھارت جو ہیں نریندر مودی نہیں گئے اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اور اب جو ہے وہ روس جا رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے، کس طرح فلرٹ جاری ہے دونوں سائڈ پر بھارت کا، اور کس طرح چین کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہا۔ اس کے علاوہ ہم ایک دلچسپ سٹوری لے کے آئیں گے، نیو ورلڈ آرڈر، یہ بلڈرزبرگ گروپ ہے ایک، اس کے بارے میں ہے کہ وہ دراصل تمام دنیا میں تمام حکومتوں کو چلاتا ہے، انہیں ڈومینیٹ کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ یہ کیا پراسرار گروپ ہے اور کیا پراسرار سٹوری ہے، یہ ہمارا ایک دلچسپ موضوع ہے جو آخر میں ہم بات کریں گے۔ ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بڑے ہی سینئر صحافی، کوہنہ مشق صحافی ہیں اور کالمسٹ ہیں، روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت اور پتہ نہیں 15-20 کتابوں کے مصنف ہیں، اظہر منیر صاحب۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے آج وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ہم شروع کر لیتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس سے۔ جی، اعلامیے میں ISPR کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے حضرت صاحب کہ یہ جو ہم سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی فوج جو ہے وہ جو سرمایہ کاری کے لیے ہمیں یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، تبھی ظاہر ہے جب امن آئے گا، تو ہم اس سے بالکل اس آپریشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو اس آپریشن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بے سروپا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں، یہ بات تو ویسے کی جانی چاہیے تھی، ضروری ہو گئی تھی، بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ صرف سرمایہ کاری کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ دہشت گردی ختم ہو۔ دہشت گرد کرتا کیا ہے؟ جی، دہشت گرد یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا سموتھلی چل رہی ہے، جو آپ کی زندگی، اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان میں ایسے مقام ہیں جہاں ٹورسٹ آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں، مطلب تھوڑے آیا بھی کرتے تھے، لیکن آیا بھی کرتے تھے بہت جو تھے، ٹھیک ہے، وہ ہپیز ہمیں چھوٹے ہوتے یاد ہے، اس وقت بھی آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہے، اور آ سکتے ہیں، اتنے آ سکتے ہیں، ایسے مقام ہیں، ایسے خوبصورت ہیں کہ وہ جو ہے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ یہاں دہشت گردی ہے۔ جو ٹورسٹ آئے گا وہ تحفظ سے آئے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں بڑے اچھی جگہ دیکھوں لیکن ساتھ مارا جاؤں۔ جو ہے دہشت گرد کا کام یہی ہے کہ وہ دہشت پھیلاتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے، یہ کام نہیں کرنا، تو ٹورزم نہیں ہوگا۔ جو ہے اسی طرح سرمایہ کاری کیوں ہوگی؟ جو ہے سرمایہ کاری جو ہے، سرمایہ کار جو ہے جو ہے پیسہ وہاں لگائے گا
جہاں امن ہوگا اور پھر اس کو ہوگا. عام لوگوں کی زندگیاں بھی جو ہیں وہ اس وقت ہی درست ہو سکتی ہیں جب دہشت گردی ختم ہو. بالکل ٹھیک. اب یہ دہشت گردی ہوتی کیسے ہے, کیوں ہوتی ہے؟ جو دشمن ہے ایک تو وہ آپ کے ساتھ جنگ لڑتا ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر کے, ایک دوسری جنگ لڑتا ہے وہ جو ہے اس طرح لڑتا ہے کہ اپنے پراکسیز کو جو ہے کرتا ہے کہ جی وہ جا کر جو ہے وہاں بدامنی پھیلائیں. جب بدامنی پھیلے گی ملک میں ترقی نہیں ہوگی, ملک جو ہے وہ ہوگا. لہذا دہشت گردوں کا یہ ہے. اب یہ دہشت گردوں کا عجیب کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا نقطہ نظر ہے دین کے بارے میں, جو نہیں مانتا قومیت کے بارے میں طرح کے نیریٹیوز ہیں نا, جو نہیں مانتا اسے مار دو. کیوں؟ دنیا میں اتنے مذہب ہیں, اتنے لوگوں کے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون جو ہے وہ جو ہے سنی ہیں, شیعہ ہیں, جو ہے ان میں سے کون درست ہے, یہ کون اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے نا, وہ اللہ کو تعالیٰ کو نہیں, وہ کہتے نہیں ہم نے مارنے. یہ انفیکٹ وہ ٹچ ہے اس کی آڑ میں کھیلتے ہیں, دین کا استعمال کر کے, قومیت کا استعمال کر کے, زبان کا استعمال کر کے اس کی بنیاد پر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو اپنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن سر اظہر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے, ہم نے تو ثبوت بھی پیش کیے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں دہشت گردی آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے, اور اب تو کھلے عام ہم کہہ رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے نا وہ اس ریجن کی سب سے بڑی فالٹ لائن بنا دی گئی ہے تب جب سے یہ حکومت آئی ہے, خاص طور پر جس سے ہمیں بہتر امید تھی کہ دے ول بیہیو, انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا. لیکن یہ تو بالکل الٹ ہوا, یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے, یہ پراکسی ہو گئی ان کی, یہ جو طالبان ہے, تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے یہ اسی عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے نا, یعنی وہی جو حکومت آئی افغانستان میں, جی ٹھیک ہے نا, یہ یہاں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہاں امن ہو جائے گا, اور یہ جو سارا امن اس سے پہلے تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو شروع ہوا جو ہے آپریشن, ہاں اس کے رد الفساد جو تھا, آپریشن ضرب عزم رد الفساد پہلے تھا نا, اس سے پہلے سوات کا ہوا تھا نا, جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ جب ہوا تو اس کے بعد امن ہو گیا, جی بالکل جو تھا دنیا نے دیکھا. اس کے بعد جو ہے یہ شروع ہوا ہے جب طالبان وہاں آئے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ جی یہاں بڑا ایک شور, بڑا جشن تھا, ٹھیک ہے, کہ جی یہ ہمارے مسلمان بھائی اور یہ سارا وغیرہ. اب مسلمان بھائی جو ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, اور سارا اسلحہ جو تھا نیٹو کا اور جو امریکہ کا تھا ان کے ہاتھ میں آ گیا. ہاتھ میں نہیں آیا سر, آپ رعایت کر رہے ہیں, ان کے لیے چھوڑا گیا. یہ تو درست ہے نا, کیونکہ جب وہ ایک گولی کے بغیر افغانستان فتح ہو, جو افغانستان کی تاریخ سے جو واقف ہے وہ مانے گا, ظاہر ہے نا. نہیں, فتح نہیں انہوں نے کیا, فتح نہیں کیا, وہ ایک پورا معاہدہ ہوا اس کے ساتھ, وہ دونوں گئے جو تھے امریکنز کے جو تھے, ٹھیک ہے. یہ یہاں ایک بات پھیلائی جاتی ہے کہ جی انہوں نے فتح کیا, انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں معاہدہ کیا دوحہ میں, جس میں یہ ہوا کہ جناب ہم جو ہے کسی دہشت گرد کو یہاں نہیں آنے. لیکن حضرت صاحب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ, لیکن وہ معاہدے پہ رہے نہیں ہیں. ہاں جی, وہ نہیں رہے دہشت گردوں کو, وہ تو انہوں نے تو سب کو پالنا شروع کر دیا. القاعدہ کا سربراہ کہہ رہا ہے وہاں سے, ان کے ویب سائٹ سے, کہ تمام جو ہمارے سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں, ہم سے جو مانتے ہیں ہمیں, وہ افغانستان پہنچے. تو ظاہر ہے کہ بھی ہمارا ہی بارڈر لگتا ہے, تو ہمارے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے پھر اپنا ریزالو دینا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملک میں جاری جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس سے بھی نپٹا جائے گا. ظاہر ہے نا, یہ جو افواہ بازی ہے, پروپیگنڈا ہے اداروں کے خلاف, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, جی بیٹھے ہوئے ہیں تھائی لینڈ میں, بیٹھے ہوئے دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ پورا جو ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش بلکہ کر رہے ہیں, جو ہے نا گمراہ کر کے تو یہ سارا کچھ کرنے ہیں. کس طرح جو ہے کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا. پاکستان کیوں اجازت دے؟ جب یہاں ہوتا ہے تو جی یہ جو ہے یہ تو آزادی اظہار پر
بھائی آزادی اظہار کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جہاں سے وہ کہتے ہیں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے نا, لیکن آزادی اظہار کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر طرف قیاس پھیلا دے اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے بدامنی پھیلا دے. ریاست کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے, اتنا کیوس, اتنی افراتفری عوام میں تقسیم پیدا کر دی, یہ دشمن کی سازش ہے. ظاہر ہے, صحیح ہے. تو اس کے خلاف جو ہے آپریشن جو ہے میں تو سمجھتا ہوں دیر سے شروع ہوا. جی ٹھیک بات, یہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے, لیکن وہ ان کا ہوتا ہے کہ یہ پورا اس کے بارے میں پروگرام بناتے ہیں, سارا کچھ جو ہے سارا جو بھی تھا ٹھیک ہے, اور یہ ان کو ہونا چاہیے. اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. کس طرح ہونی چاہیے؟ جو ایک جو آپ کو مارنے والا ہے, ہمارے ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں, ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں ایک آدمی آ جائے اور وہ آپ کو مارنے لگے تو جب آپ اگر جواباً آپ اس کو, تو آپ کیوں آپ چھوڑیں گے؟ بالکل ٹھیک, نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہے. اچھا سر, ہم دوسرے, ہمارے پاس ٹاپکس زیادہ ہیں آج. دوسرا جو ٹاپک ہے, کنزرویٹیوز جو ہیں وہ آخرکار اقتدار سے نکالے گئے اور عوام کا ہی ظاہر ہے ووٹ کے ذریعے نکالے گئے, اور لیبر پارٹی آفٹر لانگ ٹائم یعنی 14 سال بعد آئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں, اور ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری نہیں لگتی آپ؟ بہت جو ہے نا 410 سیٹیں لینے ہیں اس کے ہو سکتے ہیں, اور وہ 119 پہ چلی گئی, 119 پہ چلی گئی جو ہے سارا کچھ جو بھی تھا. مسئلہ یہ ہے, دو فیکٹر بڑے ہیں جو ہے. ایک فیکٹر تو ہے مہنگائی, ٹھیک جو ہے اس نے جو ہے وہ ان کو کنسرویٹیوز جو ہیں, ٹوری پارٹی جو ہے اس کے خلاف اس نے بھی ہے. دوسرا جو ہے فلسطین کا مسئلہ ہے, اس نے بھی کیا ہے. بالکل, اور میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ 4 سے 5 لوگ فلسطین کے بارے میں جو اپنا وہاں پر جلسے جلوس بھی کرتے تھے اور اس کے لیے بڑے ایکٹیو تھے, فلسطینیوں کے حق میں تھے, وہ آزاد منتخب ہو کے آ گئے. جی ہاں, یہ بھی صحیح ہے نا. جی, اور یہ پورا جو ہے نا ٹوری پارٹی کے خلاف جو گیا ہے نا, یہ پورا فلسطین کا بھی قصہ گیا ہے. وہاں ظلم ہو رہا ہے جو ہے, سیدھی سی بات ہے, غزہ میں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے سارا کچھ, لیکن اس کا دوسرے ملکوں میں جو ہے نا وہ ایک اثر, اس میں برطانیہ بھی ہے, اس میں امریکہ بھی ہے. امریکہ بھی آپ دیکھیں کہ ایون سٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں اس کے خلاف جو ہے سارا کچھ, کیونکہ جب بھی کوئی کہیں ایک ظلم ایک خاص حد سے نکل جائے نا تو پھر لوگ جو ہیں جتنے بھی ہوں نا, مطلب ہے وہ اس کو نہیں برداشت کرتے جو ہے. اسی طرح یہ ہوا ہے, یا برطانیہ میں یہ ہوا ہے. اور ذاتی طور پر بھی مطلب مجھے ہے وہ لیبر والوں سے جو ہے نا وہ ایک محبت ہے جو ہے. اس کے کنسرویٹیو جو ہیں ان سے نفرت ہے, بس یہ ہے. ان سے محبت میں اس کی وجہ نہ پوچھوں, نہیں وجہ نہ پوچھوں, بہتر ہیں وہ لوگ, ایک تو لیفٹ کے لوگ, ٹھیک ہے نا. اور بہتر ہے جب یہ پاکستان ہندوستان کو آزادی ملی ہے نا, اس وقت بھی اگر کنسرویٹیوز ہوتے نا, چل تو تھا وہ اس کا تو تھا کہ کبھی بھی آزادی نہیں دینی ہے. یہ جب وہاں لیبر آئی تو لیبر نے یہ کیا کہ نہیں جو ہے, تو یہ بڑی انفارمیٹو بات بتائی آپ, قدرے بہتر جو ہے نا وہ لوگ لگتے ہیں. ویسے یہ کہیں کہ پوری قوم کے طور پر مجھے کہیں کہ جی بڑا میں انہیں پسند کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں, وہ نہیں کرتا. لیکن ہم ان کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں نا, پاکستان اور پورے برصغیر کی جو ہے جو پسماندگی ہے اس میں برطانیہ کا تو سب سے بڑا ہاتھ ہے. سارا یہاں سے چوری کر کے لے گئے ہوئے ہیں. ان کے جا کر آپ میوزیم دیکھیں تو وہاں چوری ہے, ہماری چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہے, ہماری چیزوں کے علاوہ نہیں ہے, مصر کی چیزیں ہیں یا اس طرح وغیرہ, جہاں بھی کولونائزیشن کی جتنی دولت ہے نا وہاں, جتنی شاندار سڑکیں اور سارا وغیرہ یہاں سے گئی ہوئی ہے دولت وغیرہ جو ہے. اور اب بھی جا رہی ہے جو ہے, ادھر بھی جا رہی ہے, دوسرے ملکوں میں بھی ہے, کیونکہ ان کا طریقہ جو ہے وہ کالونیلزم تھا, نیو کالونیلزم کے تحت ہے. گورنمنٹ ان کی اپنی آ گئی دوسرے ملک کی, لیکن مفادات ان کے جو ہے وہ. لیکن اظہر صاحب, بریکزٹ کا جو فیصلہ کیا اور پھر یہ 5 پرائم منسٹر بدلتے رہے, ان کے 5 پرائم منسٹر آئے ہیں, بریکزٹ کے فیصلے نے بھی, اب وہ بابے جو ہیں جنہوں نے وہ اپنی جی پرانی سو کال روایات کی بنیاد پر بریکزٹ کے خلاف فیصلہ دیا اور نکل گئی, اور اب لگ رہا ہے کہ بھی شاید انہوں نے, لیبر پارٹی نے ذکر نہیں کیا, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب بریکزٹ سے محبت ہونے لگی ہے, تو یہ فیکٹر بھی ہے. اصل بات یہ تھی
کہ ٹوری پارٹی تو بریکسٹ کے خلاف تھی جی، ان کا تو جو تھا اس نے تو جو تھا اس وقت وزیر اعظم جو تھا اس نے اس کے خلاف پورا کیا وغیرہ جو بھی تھا، اور تھوڑے سے مارجن سے جو ہے بریکسٹ ہو گیا، یعنی عام قارئین کے لیے تھوڑا سا آسان بیان کرتے ہیں کہ برٹن جو ہے وہ یورپین یونین سے نکل گیا جو تھا، اور نکلنے کی وجہ بھی کیا تھی کہ وہ غریب ملکوں جو یورپین یونین کے جو غریب ملک تھے ان کے لوگ وہاں آگے ہوئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب یہ تو ساری ہماری جو ہے دولت وہ کھا جائیں گے وغیرہ، تو لہذا اس کے خلاف بھی. لیکن اب ایک الٹ احساس بھی پیدا ہوا ہے کہ ہم بہت سارے بزنس سے محروم ہو گئے ہیں، یورپین یونین میں رہنے کا انہیں فائدہ بھی تھا، نقصان بھی تھا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقصان فائدہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہیں نقصان نظر آ رہا تھا. اب بھی انہیں نقصان جو کیا ہے انہوں نے وہ نظر آ گیا، اب انہیں ہو رہا ہے کہ ہو اس میں تو فائدہ تھا. تو یہ اس طرح مطلب جو ہے نا بریکسٹ کا یہ جو اس میں ہوا نا قصہ وہ یہ تھا. ویسے وہ ہٹلر کہتا ہوتا تھا کہ یہ تاجروں کی قوم ہے، تو تاجر نے اتنے عرصے میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھی یہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا. میرا خیال ہے دوبارہ ریفرینڈم میں جانا پڑے گا اس سلسلے میں ان کو. اگر ہٹلر وغیرہ بھی تو تاجر وہ تو لیکن وہ کہتے تھے نا ہم آریہ نسل سے ہیں، اس نے تو نظریہ ہی اور دے گیا نا، وہ اس بنیاد پر جنگیں جو لڑی ہیں اس نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں سروائیو کرنا ہے کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں. نہیں ہم عقل مند کے علاوہ یہ تھا دنیا میں جو ہے نارڈک نسل کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے حکومت کرنے کے لیے، باقی لوگ غلامی کے لیے جو ہے، اس میں ہم بھی آ جاتے تھے غلاموں میں جو ان کے آ جاتا. اچھا جو ان کے اب پرائم منسٹر جو ہیں، ایک تو رشی سونک جو ہیں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور یہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں یہ پاکستان سے. اچھا میں پھر سوال یہ بھی ہمیں بتائیے. یہ گوجرانوالا سے، اس کا دادا جو تھا رشی سونک کا وہ گوجرانوالے سے تھا، ٹھیک ہے، اس کا پنجاب یعنی پاکستانی پنجاب کا، یہاں سے یہ کینیا گئے، وہاں اس کا باپ پیدا ہوا، پھر کینیا سے اس کا باپ جو تھا وہ یو کے چلا گیا جو تھا. تو اگر اس کا تعلق بنتا ہے تو وہ پاکستان سے بنتا ہے. تو وہ تھوڑا سا یہاں عجیب یہ کام ہوا کہ چونکہ یہ ہندو ہے تو وہ ہندوستان سے ہوگا جو ہے، حالانکہ وہ پاکستانی تھا. ابھی پاکستان میں ہندو ہیں، کرسچن ہیں، دوسرے بھی ہیں. تو ویسے رشی تو میں یہ چاہتا تھا، میں ایک ٹوری کے خلاف ہونے کے باوجود میں یہ چاہتا تھا کہ رشی سونک جو ہے چونکہ پاکستان سے ہے تعلق اس کا اور سارا، تو اس کو جو ہے اپنی جد بڑی پیاری ہوتی ہے. بس یہ تھا نا. تو وہ اچھا ان کا جو یہ سر کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کیا، انہوں نے اپنی پبلک سے وعدہ کیا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، ہم آپ کو مہنگائی سے جو ہے آپ کی جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے، ہم نوکریاں پیدا کریں گے. بڑی اچھی تقریر کی ہے. وہ تقریر تو سب کی اچھی ہوتی ہے، اور تقریر سب نے یہی کرنی ہوتی ہے، جب آتے ہیں تو یہی کہنا ہوتا ہے. یہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کا نظر بھی آتا ہے کہ نہیں. جی بالکل. مثلا میں مثال دوں کہ مثلا مریم نواز، ٹھیک ہے، مریم نواز نے کہا کہ جی جو ہے یہاں میں مہنگائی ختم کروں گی، تو کسی حد تک ابھی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ 100%، لیکن ایک 20 روپے کی روٹی تھی 12 روپے 25 روپے کی تھی. سر جی آپ کو کون 20 روپے کی دے رہا تھا؟ اچھا میں تو پریس کلب میں کھاتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو سنتا تھا صرف. پریویلیج کلاس، ٹھیک ہے نا. تو 25 روپے کی اب وہ آدھے کی پہ آ گئی، اسی طرح دوسری چیزوں کی آ گئی. تو یہ کیسا ہوتا ہے کہ کام کو دیکھ کر کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو سٹارمر کا بھی یہ ہے کہ تقریر تو اس کی یہی ہونی چاہیے تھی. ہر ایک آدمی جو کوئی اور بھی آئے گا نا جو تھا وہ بھی یہی کہا، رشی سونک نے بھی یہی کہا تھا. لیکن ویسے باڈی لینگویج چینج تھی، میں نے جو تقریر سنی ہے نا. اچھا باڈی لینگویج سے مجھے یاد آیا کہ باڈی لینگویج جو ہے صدر پیوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جو تجویز پیش کی ہے کہ یوریشیا میں ایک نیا سیکورٹی آرڈر ہی کہہ لیں یا سیکورٹی ایک نظام نئے سرے سے تشکیل دیا جائے، تو یہ کس کو میسج ہے، کیسا میسج ہے؟ میسج یہ ہے، دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک طرف طاقت ابری امریکہ کی، جی، دوسری طرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوویت یونین. ہاں جی، چائنا واز نو ویئر، چائنا تو نہیں تھا نا، سوویت یونین تھا. اور سوویت یونین اس کی ہر جگہ جو تھی اس کو راستے میں مزاحمت کرتا تھا جو تھا.
اس کے بعد ہوتے ہوتے 80s آیا، جو تھا گورباچوف آیا، گورباچوف نے امریکہ کو آنے کا اندر موقع دیا، پھر انہیں اپنا ایک اور ایجنٹ، وہ اپنا پریسٹرائکا لے آئے، اور وہ تو اس کا ہوا نا، انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ اور بنا لیا جو تھا بورس یلسن، اور بورس یلسن نے ہر وہ کام کیا جو امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو توڑ دو، اور سوویت یونین توڑ دیا۔ اور اب توڑنے کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ ہوا، ملک تو ختم ہو گیا جو تھا، وہ اس کا رہا نہیں۔ اگر پیوتن جو ہے اس وقت، یہ اصل پروننسیشن پیوتن ہے، لیکن ہم پیوٹن بولتے ہیں تو پیوتن بھی بول دیں گے، وہاں تو وہ ٹے نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو صدر پیوتن جو ہے اگر اس وقت ہوتا تو سوویت یونین ٹوٹتا، ہی از آئرن مین جی، ٹھیک ہے۔ یہ جب آئے ہیں تو یہ آ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک جو انہوں نے یونیپولر بنا دیا، اس کو چیلنج کرنا اس کو کیا، اور اب امریکہ کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ روس ہے، ٹھیک بات، چائنا نہیں، چائنا اقتصادی آگا۔ لیکن اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ جو برزنسکی کا ماڈل ہے، جو کارٹر کا بھی ایڈوائزر رہا، پھر اس سے پہلے گرینڈ چیس بورڈ کا ایک ماڈل آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یوریشیا میں جتنے منرلز ہیں، گیس ہے، تو اگلے 100 سال میں جو اس کریسنٹ میں جو ڈومینیٹ کرے گا وہی اگلے 100 سال کی سپر پاور ہوگا۔ یہ امریکہ کا ماڈل ہے۔ اچھا، اس میں دوسری جو بات کہی گئی تھی کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو چیلنج ہوگا امریکہ کے سپر پاور رہنے کے لیے، اس میں چین لیڈ کر رہا ہوگا اور رشیا فالو کر رہا ہوگا، اور دونوں کا الائنس ہوگا۔ اب اس جیسے نام سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے شنگھائی تعاون تنظیم، اچھا، یہ اب دونوں جو ممالک ہیں، بڑے ممالک، یہ دنیا کی 40% آبادی کا اجلاس تھا جی، 4 ایٹمی طاقتیں موجود تھیں وہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں تو نظر نہیں آ رہا، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا اسی ماڈل پر چل رہے ہیں کہ ڈومیننس جو ہے یوریشیا میں جو ہے، جس کو سینٹرل ایشیا عوام کی آسانی کے لیے بتا بھی دیں، تو اسی ماڈل کے تحت امریکہ کو چیلنج آ رہا ہے، اور اس میں رشیا کو زیادہ آسانی حاصل نہیں، کیونکہ سابقہ ریاستیں ہیں اس کی، ظاہر ہے اس کی ہے جو بھی ہے، ایک تو بات یہ آ جاتی ہے، سیکنڈلی وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں جی، بالکل، سمندر تو انہیں لگتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے مجبور ہیں اس کے رشیا کے جو ہے، اور ذاتی طور پر جو ہے وہ جو ہے وہاں جو دولت ہے، یہ سارا ہے اس کا رشیا کا زیادہ حق بنتا ہے۔ دیکھ سیدھی سی بات آ جاتی ہے، جب سوویت یونین تھا تو یہ غریب ریاستیں تھیں، دولت دوسری میں تھی لیکن برابر میں تقسیم کی جاتی تھی۔ اسی وجہ ہوا کہ جب سوویت یونین ٹوٹنے لگا تو یہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں تھیں انہوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا ہم نے علیحدہ نہیں ہونا، پھر انہیں لیکن چونکہ امریکہ کاٹ چکا تھا اور اس کا جو ایجنٹ جو تھا وہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ڈھیلا ڈھالا وفاق بنایا، CIS، یا کنفیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو تھا، صرف ان کو کرنے کے لیے جو تھا، اس سے لوگوں نے رکھا کہ شاید وہ آزاد ہو گئی ہیں، نہیں، وہ آزاد ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ جتنی دولت نکلی ہے نا بعد میں، یہ بعد کی بات ہے، جو مطلب ہے اس کے بہت بعد کی بات ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ دولت کسی نہ کسی نے تو لینا ہے، تو امریکہ کیوں لے؟ مجھے آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں، ہاں، تو امریکہ کیوں لے؟ پہلے تو ہے کہ پاکستان لے، اگر پاکستان نہیں لے سکتا تو پھر چائنا رشیا لے، پاکستان کے ساتھ مل کے سارے لے، ہاں جو بھی ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھائے، لیکن اگر یہ نہیں لے سکتا تو رشیا چائنا لے جو تھا ان سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ سیکنڈلی، اور سیکنڈلی بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس کی جو ڈومیننس ہے امریکہ کی اس کے مقابلے میں کھڑا ہے روس جو ہے، ٹھیک ہے، اور روس جو ہے، اور روس کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا شاید یہ دوسرے ملک میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں قبضہ کرنا چاہتا، بالکل نہیں، مثلا ایون یوکرین کے معاملے میں بھی وہ ویسے یوکرین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، بات اور ہے، بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کا ہوا تھا یلسن کے ساتھ کہ نیٹو کے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا جو ادھر ہے نا مشرقی یورپ اس طرف نہیں آئے گا،
لیکن وہ وعدے پہ نہیں رہے، وہ آ گیا تیرے کے. اور اس کو گھیرا جا رہا ہے نا، یوکرین ان کی پراکسی اب یوکرین نے کہا کہ جی میں بھی نیٹو میں شامل، اب وہ نیٹو میں شامل ہو جائے تو یہ رشیا اور اس کے اوپر جو ہے میسائل لگے ہوئے ہیں امریکہ کے، لہذا اس کی مجبوری تھی کہ اس پر ہم کرے. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ رشیا چاہتا تو چند ہفتوں میں قبضہ کر سکتا تھا، وہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا یوکرین. انہوں نے بلکہ بفر زون ٹائپ جو ہے نا، جو ہے کہ یوکرین کا قصہ جیسے ہے، یوکرین کے نیچے ایک پیننسولا ہے کریمیا، جی یہ اصل میں رشیا کا حصہ رشین پاپولیشن بھی وہاں اصل میں رشیا کا حصہ تھا. 62 میں جو تھا خروشیف وہ یوکرین کا تھا، وہ بنا تو وہ اس نے جا کر یوکرین کو دے دیا، وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، جب 2014 میں اس نے قبضہ کیا ہے تو اصل میں اپنے علاقے پہ کیا. صحیح. سیکنڈلی جو یہ علاقہ بنتا ہے یوکرین کے ساتھ، وہاں بھی جو ہے پاپولیشن رشین ہے جو ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اب دوسرا یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے امریکہ کا کیا ہے، امریکہ کا ہے جنگ لمبی ہو، اسی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ اسلحہ دے رہا ہے سارا کچھ. یلنسکی کیا چاہتا ہے جنگ لمبی ہو، کیونکہ جنگ لمبی ہوگی تو میرا اقتدار رہے گا. ٹھیک. اور روس بھی یہی چاہتا ہے، ایگزیکٹلی لائک نیتن یاہو. نہیں، روس بھی یہی چاہتا ہے کہ لمبی ہو، کیونکہ اس کا اور فائدہ ہے. اور ہے یہ کہتے ہیں نا اکنامک اس کی، ان کو تو بوسٹ ملا ہے جی، اس کو بوسٹ ملا ہے 3.5% ان کی جو ہے وہ جو ہے نا، انہوں نے اس پر جو پابندیاں لگائیں الٹا اس کو فائدہ ہو گیا ہے. تو تینوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ لمبی ہو. 16,000 پابندیاں ہیں جی، 16,000 ہے. ٹھیک ہے، 16,000 پابندیاں، وہ پتہ نہیں کس قسم کی ہیں. اس کے باوجود ان کا جو والیوم ہے، ٹریڈ والیوم، بزنس والیوم، وہ بڑھ گیا ہے. وہ اس سال کا جو آیا ہے، اور ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ 3.5% ایڈ ہو گیا. پیوتن کے دور میں ویسے بھی روس نے جو ہے وہ ترقی کی جی بالکل، جو ہے پہلے سے جو ہے جو بھی تھا، لوگ خوش ہیں. اچھا وہاں جس طرح ایک حد تک جبر ہے جو بھی ہے، لیکن لوگ خوش ہیں جو ہے. جو اس کو جو ووٹ ملے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ووٹ اس کو صحیح ملے ہیں. اس کی پاپولیرٹی کا لیول بھی وہ تھا، اس میں کچھ ایڈ ہو گیا ہوگا. لیکن جو ہے نا معاملہ یہ، ہم یہ کہہ کر، ہر ملک کا اپنے مسائل ہیں، ہر ملک کا مسئلہ جمہوریت نہیں ہے صرف. صحیح ہے. اور وہ جس طرح کی نظام سے نکلے ہیں، اس دفعہ تو خود ویسٹرن میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ولادیمیر پیوتن کا کسی اپوننٹ کے ساتھ، تو وہ وہی رزلٹ ہی آیا ہے. صحیح ہے، درست ہے. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ شنگھائی جو ہے تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا ہے، اور جس طرح مطلب وہاں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سارا وہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں امریکہ کو آنے کا کیا مطلب ہے، قصہ جو ہے روکنا چاہیے، مطلب مامے لگ دے اسی کہ انہوں نے کہتے ہوئے آگے. ہاں جی. اور دوسرا یہ جو انڈیا کے وزیر اعظم وہاں نہیں گئے، ان کا نمائندے گئے وہ مشرا صاحب، اور اب وہ اگلے ہفتے جو ہیں وہ رشیا بھی جا رہے ہیں. اور پھر یہ میسیجنگ بھی ہے کہ بھی یو ایس کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ بھی ہم وہاں نہیں گئے، اور ساتھ ہی رشیا ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں. کیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جس آدمی آپ کو پتا 2023 میں سیاست ساری ہو نفرت پہ، ہاں جی ٹھیک، نفرت پہ ہو، محبت پہ نہ ہو، ترقی پہ نہ ہو، مودی کا یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نفرت کی سیاست کے تحت یہ کرے گا کہ میں شہباز شریف سے ہاتھ نہ ملاؤں، چینی صدر سے ہاتھ نہ ملاؤں، کیونکہ ملانا پڑتا تھا نا، اگر وہ وہاں پہنچے ہوتے تو ملانا پڑتا تھا جو بھی تھا رسم دنیا کے طور. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں میں نہ جاؤں جو ہے سارا. یہ ایک سیدھی سی ہے سٹنٹ بازی ہے. 2023 میں بھی کہا جاتا ہے انہی بنیادوں پر ورچوئل کانفرنس کروائی گئی تھی. جی سربراہان جو ہیں وہ انہوں نے وہ ورچوئل تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف فلرٹ جاری ہے. ادھر رشیا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چین کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں اور طرح سے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ کو پیغام یہ ہے کہ ہم چین کو روکنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، امریکہ کی پراکسی بننے کو بھی تیار ہیں. از اٹ ٹرو؟ سیکنڈلی جس کے پاس اصل میں ہوتا ہے
جس کے پاس پروگرام نہ ہو وہ اس طرح کے سٹنٹ جو ہے جس کے پاس پروگرام ہو نا اکنامک پروگرام یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا. وہ جو ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے. یہ سارا جو بھی ہے انہوں نے جو ہے چونکہ یہ ہے لہذا بیسیکلی ایک بات میں کر لوں مودی کی ساری سیاست جو ہے نفرت پہ ہے. اچھا نفرت پہ ہے. نفرت کی بات سے مجھے یاد آیا, ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں. ایک نفرت جو ہے اس کا سامنا فلسطینیوں کو بھی ہے. ہاں اچھا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جب سے اسرائیل جو ہے وہ بنا ہے اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. جس نے بھی اس کے مخالف آواز اٹھائی اس کے ظلم کے خلاف اس کا ایک ایک انچ ناجائز ہے. یہ وہ واحد مملکت ہے جس کا ایک ایک انچ ناجائز ہے, اپنی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ان کے, اس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروائے. اور ابھی ایک سروے آیا کہ صرف 2018 میں 2700 لوگ آؤٹ آف اسرائیل, ظاہر ہے جو دنیا میں وہ مختلف جو اس کے مخالف لوگ ہیں ان کو قتل کروایا گیا ہے. وہ کیا معاملہ ہے اتنی ظالمانہ, مطلب کہ بھی, اور اس کو کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں. دیکھیں بات پیچھے آ جاتی ہے. اسرائیل کی ریاست جو ہے ناجائز ریاست. جی ایک علاقہ ہے فلسطینیوں کا, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس علاقے پہ قبضہ ہو گیا جو تھا, اور یہ ہوا کہ انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ بھی بھیج دیا اور عربوں کے ہاتھ بھی بھیج دیا. تمہیں بیچنے کا مراد ہے, انہیں کہا کہ تمہیں دیں گے, انہیں کہا تمہیں دیں گے. بالفور کا اعلان ہے, بالفور جو تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا جو کہ گورے کا خاص ایک اس کا ترہ امتیاز تھا. 55% دیا یہودیوں کو, 45% دیا فلسطینیوں کو, اور 1% جو تھا وہ تھا یروشلم جو بین الاقوامی انتداب کے تحت تھا. لیکن کیا ہوا, اس نے یہ اعلان ہوتے ہی 49 میں مئی جو ہے اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے 78 پہ قبضہ کر لیا. 78% پہ قبضہ کر لیا. وہ کہلاتا ہے النکبہ جو ہے, کیٹسٹرفی جو ہے. وہ کیا ہے کہ اسلحے کے طور پر مار کے عربوں کو نکالا جو تھا. 78 پہ تو ویسے ہی پہلے قبضہ کر لیا. اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے 67 میں سارے پہ کر لیا. اس کے بعد جب ہوا ٹھیک ہے, اب وہ جگہ جگہ جو ہے یہاں بھی قبضہ, وہاں بھی, یہاں بھی, یہ سارا اس فلسطینیوں کے پاس جو ہے 5% 7% زمین اور وہ ایک بہت بڑی جیل ہے. جیل ہے, ٹھیک ہے, سارا جو ہے. اب یہ سارا پیچھے کون ہے؟ پہلے تھا برطانیہ, ٹھیک ہے, جس نے اس کا ناجائز جو ہے, ٹھیک ہے. اب ہے امریکہ اس کا پیچھے جو ہے. جب اس کے خلاف جب جائے گی یو این او میں قرارداد جائے گی, اس کو ویٹو کر دیا جائے گا جو ہے. بدماش جو ہے اس کو سارا جو ہے اسلحہ اور اس کا بجٹ جو ہے کا ایک بڑا حصہ کون کر رہا ہے؟ پیراسائٹ سٹیٹ ہے جی. ہم سمجھتے تھے بڑی ترقی پہ ہے, وہ تو پالتا ہی امریکہ ہے. امریکہ پالتا ہے. آج امریکہ ہاتھ اٹھا لے ختم ہے جو ہے سارا جو بھی ہے. لیکن وہ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ وہاں بڑی جو ہے وہ میڈیا میں یہودی جو ہیں امریکہ میں ان کی لابی ہے, اور ان کی لابی ہے اس وجہ سے پھر ان کے ایجنٹ ہیں مختلف ملکوں میں. ایک اور بات بھی ہے, مختلف ملکوں میں ایجنٹ ہیں. ہاں جی, وہ تو ایجنٹوں کے ذریعے تو وہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ مثلا صادق خان تھا پاکستانی اور مسلمان تھا, اور اس کے مقابلے میں ذکرگ گولڈ سمتھ یہودی تھا اور گورا تھا, ٹھیک ہے. ان کے ایجنٹوں نے جا کر ایجنٹ نے کیا کہ صادق خان کے خلاف مہم چلائی. صادق خان ویسے پھر بھی جیت گیا, ہاں جو بھی ہے, جس طرح بھی ہے اس طرح کے ایجنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں جو ہے انہوں نے جو ہے. اچھا یہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جمال عبد الناصر کے دور میں مصر نے انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ایٹمی ہم ہتھیار بنائیں گے اور میزائل بنائیں گے. تو اس دوران جو مصر میں جو سائنٹسٹ آئے ان کا بھی بے دریغ قتل ہوا. ارجنٹائن تک میں جا کر اس کے ایجنٹوں نے قتل کیا. خالد مشعل کو زہر والا ٹیکہ لگایا گیا اور پھر وہ اس کا اینٹی وینم مانگا گیا اور پھر وہ بچا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی مبینہ طور پر کہ یاسر عرفات کو بھی ایسے ہی ان کی موت بھی بڑی مشکوک ہے, ٹھیک ہے. ثابت ہوا فرانس میں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جب اسرائیل یہ یہودی فلسطین میں پہنچے, یہ زائنزم جو ہے زائنزم, جی جی, تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ
اربن ایلیٹ کلچرل ایلیٹ کو نشانہ بنایا اور وہ جو بے درے قتل ہیں وہ کہتے ہیں آن دی ریکارڈ ہی نہیں ہے. جی ہاں سر ہے صحیح ہے. اچھا یہ جب اسرائیل یہ کرتا ہے ابھی ایرانی سائنٹسٹ قتل کیا تہران میں ایران کی میں نے اور ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا شام میں ان ساری حرکتوں کے باوجود لبنان میں تو بے تحاشا وارداتیں ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے اس طرح فلسطینی مجاہدین کے بچے ابھی شہید کیے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے اس کے باوجود کوئی پابندی نہیں لگتی لگنے نہیں دیتے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. رشیا پر الزام آیا کہ فلاں شخص کو جو ان کا ڈیسیڈنٹ تھا جی وہ اس کو زہر دیا گیا تو کتنی پابندیاں لگ گئیں. جی ہاں تو یہ کیا ہے بتاؤں جب تو پھر یہ جو ایس سی او میں کہا گیا کہ آپ ایجنٹوں کو بچانے والے رکھا ہوا ہے پھر ٹھیک بات ہے. اپنے ایجنٹوں کو بچانے والے جو ہیں وہ موجود ہے جو ہے وہ ایجنٹ ہے ان کا لہذا اس کو ہر موقع پر کریں گے. وہ اس کی ساری بدماشی جو ہے وہ امریکہ کے بل پر ہے. ٹھیک بات ٹھیک ہے اور آج وہ ہاتھ اٹھا لے تو اس کی ساری بدماشی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اظہر صاحب میں عرض کروں 78 سال ہو گئے ہیں تقریباً جی ایسے ہی سمجھے جی ہاں ایک ناجائز ریاست جس کا زمین کا ایک ایک انچ ناجائز ہے جی ہاں مسلسل حالت جنگ میں ہے مسلسل مختلف ملکوں میں اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی کام بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہے تو مسلسل حالت جنگ میں. جی کتنی دیر سسٹین کرے گی؟ نہیں کرے گی نہیں کر سکے گی. کیوں ہمیشہ ظلم رہ نہیں سکتا. اور اب تو جنگ کی ویسے ہی صورتحال بدل گئی ہے وہ بھی ہے ظلم ہمیشہ رہ نہیں سکتا ایک بات. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح اس کے خلاف جذبات جو ہیں دنیا میں ایون امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں اس کے خلاف ہو رہے ہیں ہوتے 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 وہ چینج کر دیں گے اور چینج ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں رائے عامہ کیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا وہ برطانیہ میں جیسے 4 لوگ آئے ہیں جو فلسطینی نیریٹو کی بنیاد پر ہی آئے ہیں. وہ تو آئے لیکن کنسرٹیو کے جانے کا میں ہاتھ بھی اس میں بھی ہاتھ ہے اسی چیز کا جو ہے درست ہے. اچھا یہ جو اسرائیل کا جو معاملہ ہے جو نسل کشی ہے یہ جنگ نہیں ہو رہی یہ نسل کشی ہو رہی ہے. اچھا اب وہ اسے مختلف بہانوں سے جاری ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ بھی جی وہ ہم نے ایک سٹاپ لگایا ہے اس کو لیکن اس کے ساتھ ہی خبریں سامنے آئی کہ ڈرون اور بم جو ہیں وہ انڈیا بھی فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو. تو یہ وہی وہ طریقہ کار ہے کہ ہم رک جاتے ہیں کسی اور کو کہہ دیتے ہیں ہماری پبلک کا پریشر آ رہا ہے. یہ معاملہ تعلق بھی ہے نا تعلق بھی بنتا ہے تعلق بھی بنتا ہے. اور اب تو جب کارگل کا ہوا تھا نا تو اس وقت اسلحہ جو تھا وہ اسرائیل نے دیا تھا لیکن حالیہ سالوں میں ان کے تعلقات اور زیادہ بڑے بھی ہیں نا بڑے بھی ہیں جو ہے مودی کے آنے سے بڑے بھی ہیں نا کیونکہ مودی کا بھی اسی طرح نفرت کا ایجنڈا ہے اور وہی وہ نفرت کا ایجنڈا ہے نیتنیاہو کا جو ہے تو ان کی آپس میں جو ہے وہی نفرت کی بات ہے جو ہے کوئی مذہب کی بنیاد پر کوئی قومیت کی بنیاد پر اس کا بھی مذہب کی بنیاد پر ہے ویسے مذہب کی بنیاد ہے نہیں دیکھیں مذہب نسل کی بنیاد پر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. مذہب کو نفرت بنا کر جو ہے جیسے آپ نے کہا زائنزم صہیونیت اور یہودیت میں فرق ہے بالکل ٹھیک. ہر یہودی برا نہیں ہے بالکل ٹھیک جو ہے جب گولڈ مین اہل کتاب ہیں جی نہیں ویسے بھی جب گولڈ مین فوت ہوا تو یاسر عرفات نے کہا تھا کہ ہم یتیم ہو گئے. جی بالکل یہودی تھا لیکن ہاں جو تھا وہ اس کے سیکنڈلی اسرائیل کے اندر یہودی ہیں جو اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہیں جو ہے ٹھیک ہے اس آپریشن کے خلاف ہے. یہودی ہونا کوئی برا نہیں لیکن صہیونیت کا مطلب کیا ہے دوسروں پر قبضہ دوسروں پر جو ہے جبر دوسروں پر یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط ہے. اور جبر کا معاملہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو فلسطینی رہ گئے ہیں وہ اس خطے کے مالک ہیں اس زمین کے مالک ہیں اس مکان کے مالک لیکن وہ عارضی رہائشی پرمٹ کے تحت انہیں وہاں پر رہائش کی اجازت ہے. جی ہاں یہ بھی ایک ظلم کی داستان ہاں درست ہے نا. ادھر تو ہم کہتے ہیں نا غزہ والوں کو مغربی کناروں والوں کو نہ ان کی فضا اپنی نہ سرحد اپنی نہ ساحل اپنا وہاں تو اور بھی برا معاملہ ہے. درست ہے. تو مسئلہ صرف آ جاتا ہے کہ وہ بھی نفرت کی بنیاد پر اسی طرح ہندو مت ہے غلط مذہب نہیں ہے اور یار مذہب صحیح ہے
اس مذہب کو مودی جو ہے وہ نفرت کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جو تھا, یہ غلط ہے. اگر نہیں ہے, آپ دیکھیں نا راہل گاندھی, اس نے وہاں حضور پاک کا نام آیا, اس پر اس نے درود بھی بھیجا. وہ اس کے جو ہے ہندو, وہ بھی ہندو ہی ہے اسی طرح, یا سارا کچھ, لیکن وہ نفرت کے طور پر نہیں استعمال کرتے نا. انہوں نے ہتھیار ہی بنا لیا ہے نا. لیکن کتنی دیر رکھ سکتے ہیں, کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ ایک الیکشن جیتا مودی, دوسرا جیتا, تیسرا تقریباً ہارا ہے جو ہے. 240 وہ سیٹیں آئیں جو تھی, اس کو دوسروں کے مدد لینی پڑی, سارا کچھ وغیرہ. اس کا مطلب کیونکہ کوئی بھی آدمی کسی طرح جس طرح بھی ہو, وہ مسلسل جو ہے وہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ برداشت. اچھا, اسرائیل کا ذکر آئے اور ایسے کسی پراسرار گروپ کا ذکر نہ آئے, ہمارا آخری ٹاپک ہے, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھی وہ بھی یہ جو زائنزم ہے یہ وہی لابی ہے, ایک بلڈرز جو ہے نا, بلڈرز برگ گروپ, اس کے بارے میں ایک بڑی پراسرار کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ جی وہ ایک عجیب و غریب گروپ ہے, کہ یہ وہ گروپ ہے جس میں بلینئرز ہیں, ارب پتی لوگ ہیں. اس میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سیاستدان, دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے جرنیل, انٹیلیجنس سربراہان, حتیٰ کہ ہنری کسنجر بھی ان کی میٹنگز میں شریک ہوتا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کیپٹلزم کو اور دنیا کی مختلف جو بڑے ممالک ہیں ان کو گورن کرنے میں اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. کہ یہ 1954 میں یہ پہلی ان کی میٹنگ پکڑی گئی, ہالینڈ میں ہوئی تھی, نیدرلینڈ میں جو تھا, وہ ہوٹل تھا, اسی ہوٹل کا بلڈرزبرگ, اسی ہوٹل کا نام تھا, وہاں سے ان کا نام پڑ گیا. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تو یہ خفیہ کیوں ہے؟ ایجنڈا ہوتا ہے, ایجنڈا ہے کہ پیچھے رہ کر دنیا کو جو ہے وہ حکومتوں کو کنٹرول کرو اور دنیا کو کنٹرول کرو. یہ اظہر صاحب, یہ حکومتوں کو ٹاپل کرنے میں بھی پھر مددگار کہیں نہ کہیں, میرے جیسا آدمی سمجھتا ہوگا کہ انقلاب آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ قوتیں بھی ہوتی ہیں, بعض کا تو ہوتی ہیں بعض جگہ جو ہے. لیکن جہاں انقلاب نہ بھی آ رہا ہو نا, تو وہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایسی بنواتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہوں, جو ہے اس گروپ کے, ٹھیک ہے, وہ اس کے جو پھر اس گروپ کے جو ہے پیچھے سپانسر ہوتے ہیں, ان سپانسر کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے جو ہے, لہذا وہ پالیسیاں اس طرح بنواتے ہیں جو ہے. یہ جو ہے یہ خفیہ مطلب جو ہے کرنا, اور یہ ایک مطلب سامنے آنے کی بجائے ایک پیچھے کی, کہتے ہیں یہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں یا دنیا کا جو نظام ہے نا, یہ اس کا بورڈ آف گورنرز ہیں. اچھا, یہ ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ بظاہر جارج بش سینئر نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا, لیکن کہتے ہیں کہ ورلڈ وار کے بعد, یہ تو ورلڈ وار کا بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ وار کروائی, اس میں حصہ ادا کیا اپنا, اور اس کے ذریعے دنیا کو نئے سرے سے ٹرانسفارم کیا. اور اصل میں جو گلوبلائزیشن ہے یا نیو ورلڈ آرڈر ہے, وہ کہتے ہیں 1954 سے شروع کر دیا گیا تھا اس پر عمل ان کی میٹنگ کے بعد. درست ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہوں نے شروع کرائی. سیکنڈ ورلڈ وار تو ہم تو اس کو ویسے بھی ڈسکس کانسپریسی تھیوری کے طور پر کر رہے ہیں. جی ہاں, صحیح ہے. اس پر ایک کانسپریسی تھیوری کے جرنلسٹ بھی کام کر رہے ہیں. جو تھا ہیروہیٹو جو تھا جاپان کا, وہ ان کے زیر اثر تو نہیں جو تھا, ایک ملا کر اور سارا جو بھی تھا نا کیا, اور دنیا پر قبضہ کریں, اور دنیا کے اس پر اس میں تو اس کا نہیں تھا جو تھا یہ جو ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ پھر پیچھے رہ کر جو ہے کنٹرول کرتے ہیں, جو ہے آگے آدمی اور ہوتا ہے, وہ پرفارم کر لیتا ہے. یہ روتھ چائلڈز کی طرح ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو روتھ چائلڈ جو ان کا جویش کا جو خاندان تھا, ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی افواہیں ہیں. تو ایسی کانسپریسی تھیوری پھر ان کی آپ آسانی کی خاطر یہ سمجھ لیں جو ناظرین بھی, کہ جیسے ایک ایکٹر ہوتا ہے, پیچھے جو ہے وہ اس کو مکالمہ دے رہا ہوتا ہے, جیسے ہمارے پیچھے ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہیں, ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے مطابق جو ہے تو وہ لابی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بلڈرز گروپ جو ہے, بہت شکریہ بلڈرز برگ گروپ, بہت شکریہ اظہر منیر صاحب. ناظرین, آج ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپک زیادہ تھے,
اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اس ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔